خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں آتش پرست آباد تھے۔ ان کا ایک بہت ہی بڑا آتش کدہ تھا جس پر انہوں نے گنبد بنایا تھا، جس میں شب و روز آگ جلتی رہتی۔ روزانہ 20 گاڑی لکڑی جلائی جاتی تھیں اور ہر وقت آتش پرستوں مجوسیوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے وہاں سے دور ایک درخت کے نیچے ندی کنارے قیام فرمایا۔ آپ نے اپنے خادم فخر الدین کو حکم دیا کہ افطار کا وقت قریب ہے، روٹی تیار کرو۔ خادم آگ لینے کے لیے گئے نہ تو آتش پرستوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا۔ خادم نے جا کر ماجرا بیان کیا تو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آتش کدہ کے پاس تشریف لے گئے، جہاں آتش پرستوں کا سردار اپنے 7 سالہ بچے کو گود میں لیے ہوئے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد تمام مجوسی بیٹھے آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجوسیوں کے سردار سے فرمایا، جو آگ تھوڑے سے پانی سے ختم ہو جاتی ہے اسے پوجنے کا کیا فائدہ؟ اس خالق و مالک کی عبادت و پوجا کیوں نہیں کرتے جس نے آگ وغیرہ سب کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور جسے تم پوج رہے ہو یہ آگ، اس کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ آگ کی پوجا کرتے ہو جو ایک مخلوق ہے۔ مجوسیوں کے سردار نے جواب دیا کہ ہمارے مذہب میں آگ کا بڑا درجہ ہے، آگ کا بڑا درجہ ہے ہمارے مذہب میں۔ آگ ہمارا معبود ہے، اس لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد یہ ہمیں جلائے نہ۔ حضرت خواجہ نے فرمایا، برسوں ہو گئے ہیں تم لوگ اس آگ کی پوجا کرتے ہو، آؤ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھو کہ یہ آگ تمہیں جلاتی ہے یا چھوڑ دیتی ہے۔ مجوسیوں کے سردار نے جواب دیا کہ جلانا آگ کا کام ہے، کسی کی کیا مجال جو اس کے قریب جا سکے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجوسیوں کے سردار کی گود سے اس کا 7 سالہ بچہ لیا، آگ کی طرف بڑھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم پڑھ کر دہکتے ہوئے آتش کدے میں چلے گئے۔ مجوسیوں آتش پرستوں میں شور و غل مچ گیا کہ مجوسیوں کے سردار کا 7 سالہ بچہ لے کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی آگ میں چلے گئے۔ کچھ دیر حضرت خواجہ نگاہوں سے غائب رہے، پھر آپ اس آگ سے اس حال میں نکلے کہ آپ کے اس مجوسی بچے کے کپڑوں پر آگ تو کیا اس کے دھوئیں کا اثر بھی نہیں تھا۔ اس دوران ہزاروں آتش پرست جمع تھے۔ یہ کرامت دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ انہوں نے بچے سے پوچھا، تو نے آگ کے اندر کیا دیکھا؟ بچے نے جواب دیا کہ وہاں گل و گلزار کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی سوائے گلزار کے۔ حضرت خواجہ کی یہ کرامت دیکھ کر تمام آتش پرست مجوسیوں نے آپ کے قدموں پر سر رکھ دیے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت خواجہ نے آتش پرستوں کے سردار کا نام عبداللہ اور اس کے لڑکے کا نام ابراہیم رکھا۔ آپ نے دونوں کی تربیت فرمائی حتیٰ کہ دونوں ولایت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اے ایمان والو، اس نورانی واقعہ سے پتہ چلا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، آگ اس کو نہیں جلا سکتی۔ آگ کا کام ہے جلانا، تو آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ تو ہمارا مخالف کہے گا کہ خواجہ صاحب نمازی تھے، خواجہ صاحب تہجد گزار تھے، عبادت کثرت سے کیا کرتے تھے، تو یہ نماز کی برکت تھی، عبادتوں کا صلہ تھا، جس کی وجہ سے آگ نے ان کو کوئی اثر نہیں کیا، ان کو جلایا بھی نہیں۔ خواجہ صاحب نمازی اور عبادت گزار تھے، اس لیے آگ میں جلنے سے محفوظ رہے۔ تو بعد عقیدہ شخص سے سوال کیا جائے کہ آتش پرستوں کے سردار کا وہ 7 سالہ لڑکا جس کو خواجہ صاحب اپنے گود میں لے کر آگ میں تشریف لے گئے تھے، وہ تو کافر تھا، وہ تو مشرک تھا، وہ تو مسلمان نہیں تھا، وہ تو نمازی نہیں تھا، وہ تو تہجد گزار نہیں تھا، وہ تو عبادت گزار نہیں تھا، تو آگ نے اس پر اثر کیوں نہیں کیا؟ وہ لڑکا آگ میں جلنے سے محفوظ کیوں رہا؟ اولیاء اکرام کے مخالف قیامت تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہم غلامان اولیاء خواجہ صاحب سے عرض کریں کہ آپ جلتی اور بھڑکتی شعلہ بار آگ میں کیوں تشریف لے گئے؟ تو خواجہ صاحب کی بارگاہ سے یہ جواب ملے گا کہ ہم
آگ میں اس لیے گئے کہ آتش پرست اور آگ کے پجاریوں کے روبرو اسلام کی حقانیت و سچائی کی قوت و طاقت کو اجاگر کیا جائے، اور آگ کے سامنے جھکنے والوں کو خدائے واحد کی بارگاہ میں جھکایا جائے، آگ کے پجاریوں کو اللہ واحد کا پجاری بنایا جائے، کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کے اجالوں میں لا کر مسلمان بنایا جائے، تو پھر ہم غلامان اولیاء حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کریں گے کہ اے خواجہ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی کرامت و بزرگی کو ظاہر کر کے آتش پرست اور مجوسیوں اور کافر و مشرکوں کے سامنے اسلام کی حقانیت اور سچائی کی قوت و طاقت کو اجاگر کر کے ان کو مسلمان بنانا تھا، تو آپ تنہا آگ کے شعلوں میں چلے جاتے، تنہا آپ آگ میں چلے جاتے، آپ کا مقصد پورا ہو جاتا۔ مگر آپ آتش پرستوں کے سردار کے لڑکے کو اپنی گود میں لے کر آگ میں کیوں گئے؟ تو یقیناً خواجہ صاحب کی بارگاہ سے یہ جواب ملتا نظر آئے گا کہ اگر ہم تنہا بھی آگ میں چلے جاتے تو کافر مشرک آتش پرست ہماری یہ کرامت دیکھ کر مسلمان ہو جاتے، مگر ہمیں تو مخالف کو جواب بھی دینا تھا کہ اللہ کے ولی ہر تکلیف اور بلا سے محفوظ ہیں، اللہ کے ولی ہر بلا سے محفوظ ہیں، اور جو شخص اللہ کے ولی سے قریب ہے وہ بھی آگ میں جلنے سے، مرنے سے اور ہر قسم کی مصیبت و بلا سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ ہاں، انشاءاللہ تعالی اولیاء اللہ کے قریب رہنے والے بروز قیامت بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔